اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، چونکہ مغرب کے وقت مطلب افطار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے، ہر رات مغفرت ہو رہی ہے، تو خوب دعائیں کریں۔ اور یاد رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ سال بھر چلتے رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر، تیسرے پہر، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے، تہجد کی خاص طور سے۔ ویسے تو آپ نے عشاء کی بعد بھی پڑھی، بیچ رات میں پڑھی اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت ہے جامع جو ہے ترمذی کی، اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے، دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں۔ دعا کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں، سجدے میں دعا، نماز کا سجدہ ہی مراد، نفلی نمازیں پڑھیں سجدوں میں دعائیں کریں، کثرت سے دعا قائدوں کے اندر کریں جو ثابت ہے، اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی۔ اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ تو ساری چیزیں عبادت کی، اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کے لیے کوئی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں، دعا کے لیے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں، ہر حال میں دعا ہے، دعا کر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، دعا عبادہ، دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور اپنے میت کے لیے جو مر چکے ہیں۔ بہت اچھا موقع ہے، ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص موقع ہے، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے، میت قبر میں انتظار کرتی ہے اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے کے لیے کہ کوئی دعا کرے میرے لیے۔ جیسا ڈوبتا ہوا انسان کا تنکے کو پکڑتا ویسے ہی انتظار کرتی ہو کہ کوئی دعا بھیجے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، اپنے لیے کیجیے، دوسروں کے لیے کیجیے۔ اپنے لیے دعا کرو گے اس کے فائدے، دوسروں کے لیے دعا کرو گے اس کے بھی فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا، تو وہی دعا پر اس کے لیے فرشتے آمین بولتے ہیں۔ تو میں اس کو اپنی زبان میں بولتا ہوں، دعا کرو اور اپنے لیے دعا کرواؤ، آٹومیٹک میں کہوں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے، اس کے مصیبت کو دور کر، تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر، اے اللہ ان کے بچوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے بچوں کے لیے اس کے لیے آسانی عطا فرما، اے اللہ ان کی تجارت میں جو ہے کمی آ گئی، اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ دعا کرو اور دعا اپنے لیے کرواؤ، کتنا اچھا اصول ہے نا۔ اور غائبانہ دعا بول کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، غائبانہ کرنے کی فضیلت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کچھ دعائیں جو رد نہیں، اس میں سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرنا، بغیر بولے چپ کے اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا اہتمام کر لیا آپ دعاؤں کا، اسی کو انتہا نہیں۔ ہم لوگ دعاؤں میں بڑے کوتا نظر آتے ہیں نا، دعاؤں کا اہتمام کر، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ، اس حد تک کہ کبھی کوئی ایمبولینس کی آواز بھی آپ سنیں تو ضرور دعا کر لینا، اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لیے اگر وہ ہدایت کا مستحق ہے تو ہدایت دے دے اسی بیماری کے ذریعے اس کو، اور اگر جو ہے مسلمان ہے ہدایت یافتہ ہے تو اس کو شفا نصیب کر دے۔ آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے، ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائیں گے، لیکن اگر تھا تو آپ کی کریڈٹ میں آ گیا، فرشتے دعا کرے اللہ اس کے لیے مسئلہ حل کر، اس کی بیماری دور کر، اس کو جو ہے فنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آتی ہے نا کبھی آواز، کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم میں ہے تبھی تو آواز آ رہی ہے، کسی کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے نا ہاسپٹل، تو آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا 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 ہر بار دعا ہے نا۔ دواخانے سے گزر رہے کوئی دعا، اللہ اتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے بیچاروں، ہدایت کی جو مستحق ان کو ہدایت دے، جن کو شفا اور رحم کی ضرورت ہے ان کو شفا دے، اور جن کے لیے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کرے، چاہے تو شفا یا چاہے تو موت، جو بہتر ہے سب کر سکتے ہیں ہم، اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا، اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے، نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے
والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ، یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے، وہاں پر شدت کی دعا ہاتھ کھولتے جاتا ہو. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے. عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے. اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلہ رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں فلاں. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں. جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو. جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نہ دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور 2 ٹوک ہو. 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. 2 ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا. 2 ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا 2 ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شک سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا.
مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، یہ غافل ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک، اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے، اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر، تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خط تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا. کہ گناہ کی کوئی دعا یا خط تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا، چرس، گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ. سمجھے، جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار تھا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے، یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا،
کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کے ادب تھے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے۔ آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے۔ دعا یوں، اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما۔ اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے۔ لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے۔ لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے۔ ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیے،
اس کے بعد اللہ سے مانگیے. مانگنے کے ادب بھی بتائے تو حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بتائے تو ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی. آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی. آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی، ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لیجیے. پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایسی دعا کیجیے. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر. اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے، تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلبازی کرنی اللہ یہ ہونا چاہیے. تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کل کو پتا چلا نقصان دیتی. ایسی دعا کیجیے، اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو لیکن درخت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے. ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھونا. جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو آپ نے ضد ایسی کی، آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے. تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے دے یہ چیز. اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے. یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے نہیں مانگنا. اللہ کو کون، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ، سمجھے؟ رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا. اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ، کچے الفاظ مت ادا کیجیے. ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈاماڈول والے ہو، کیونکہ اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو، چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے مجھ سے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو. یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ، پکے الفاظ، کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک. تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کوئی موقع ملا تو اسی اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا. اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں ہے، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے. یہ وہ اعمال ہے بہت چھوٹے ہیں. چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے، اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں.